اب یہاں پر فرماتے ہیں حضرت ملا علی قاری، دیکھیں کتنے یہاں پر محبت کی ایک چیز کو بیان فرماتے ہیں، فیہ انہ وقع فی ھذا المقام مراد وغیر مرید واللہ غالب علی امرہ فی اعطاء المزید لمن یرید۔ بڑی شان والی بات بیان فرماتے ہیں ملا علی قاری۔ یہاں پر فاتح ہونے کی خواہش حضرت علی کی نہیں تھی، خیبر کو فتح کرنے کی خواہش حضرت علی کی نہیں تھی، خیبر کو فتح کرنے کی خواہش حضرت علی کی نہیں تھی، خیبر کو فتح کرنے والا بنائے جانے کی خواہش رسول اللہ کی یہاں پر، یعنی یہاں پر مراد رسول حضرت علی کی ذات ہوئی، مراد جن کی یعنی خواہش ان کی رسول اللہ فرمائیں، جن کے حق میں فاتح ہونے کی خواہش فرمائیں، وہ حضرت علی کی ذات ہے۔ یہاں پر حضرت مولا علی قاری نے بتا دیا کہ مراد رسول حضرت مولا علی کی ذات ہے۔ رسول اللہ جن کو چاہے فاتح بنا دیا جانا، وہ ذات حضرت مولا علی کی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جب جنگ میدان جنگ میں جب جنگ کے معاملات میں حالات بڑھنے لگے، امام ابن اسحاق نے اس کو روایت فرمایا ہے، وعن ابی رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برأيته فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من اليهود وطرح ترسه من يده فتناول علي بابا كان عند الحصن فترس به نفسه فلم يزل بيده حتى فتح اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں سنو، یہاں پر سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اور ایک روایت میں فتح ترسہ روایت میں آیا ہے، تو ایک جگہ روایت میں ترہا ہے، ایک جگہ تاہا ہے، دونوں کے معنوں میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ مفہوم ایک ہی ہے۔ یعنی حضرت علی کے ساتھ جب وہاں پر پہنچے ہم میدان جنگ میں، جب رسول اللہ نے انہیں جھنڈا عطا فرما کر کے بھیجا تھا، تو این میدان جنگ میں حضرت علی کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی وہ ڈھال ٹوٹ کر کے دور جا گرتی ہے۔ اب حضرت علی کے پاس ڈھال نہیں تھی، حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو پکڑ کر کے اکھاڑا اور اسی کو ڈھال بنا کر کے جنگ کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے نہیں، 2 لمحے کے لیے نہیں، 3 لمحے کے لیے نہیں، پوری جنگ اسی خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا کر کے ہی جنگ لڑتے رہے۔ حدیث تو بتاتی ہے کہ خیبر کے دروازے کو علی نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا، اور اکھاڑنے کے بعد میں صرف ایسے اٹھا کر کے ڈھکل دیا نہیں، ڈھال بنا کر کے وہ جس سے تلوار کے وار سے، تیر کے وار سے، بھالے کے وار سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح اس کو استعمال کیا گیا۔ اب وہ دروازہ کتنا ہوگا؟ ماچس کی ڈبیا کی طرح ہوگا یا کھانا کھانے کی تھالی کے برابر ہوگا؟ گھوڑے پر سوار ہو کر کے، اونٹ پر سوار ہو کر کے جس دروازے سے گزرا جاتا ہے، قلعے کا وہ دروازہ ہوتا ہے، چوہے کا بل نہیں ہوتا ہے قلعے کا دروازہ، یا کسی گیدڑ کا بل نہیں ہوتا ہے قلعے کا دروازہ، کسی گھر کے چھوٹے سے کھڑکی کا دروازہ نہیں ہوتا ہے قلعے کا دروازہ۔ قلعے کا دروازہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے فوج گزرا کرتی ہے، قلعے کا دروازہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے فوجی سواری کے ساتھ گزرا کرتے ہیں، یعنی چھوٹا موٹا دروازہ نہیں، بڑا دروازہ ہوگا۔ اب وہ بڑا دروازہ ہوگا تو کتنا بڑا ہو سکتا ہے، اندازہ تو کریں۔ روایت کی قربان جائیں حضرت مولا علی قاری کی ان خدمتوں پر، امام احمد ابن حنبل کی خدمتوں پر، اور صحابہ کی خدمتوں پر، ان کی محبتوں پر، کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو جمع کر کے عاشقان علی کے لیے، چاہنے والے مصطفیٰ اور ان کی آل و اصحاب کے لیے انہوں نے ایک ایسا عظیم حفاظت والا، ایسا عظیم ہمیں تحفہ عطا فرما دیا کہ قیامت تک کے نہیں بدل سکتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جو راوی ہیں حدیث کے، جو ابی رافع ہیں، ابو رافع وہی فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد حضرت علی نے اس کو زمین پر اپنے ہاتھ سے ڈال دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ڈال دیا تو جب میں نے دیکھا کہ چلو دروازے کو اٹھا کر کے تو دیکھیں، پھر سے لگا دیں، اب دروازہ اکھڑ چکا ہے، اب خلا فتح ہو چکا ہے، اب دروازہ ہمارے ہی کام آنے والا ہے، دروازے کو پھر سے لگا دیں۔ جب لگانے کے لیے گئے ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ ماچس کی ڈبیا کو اٹھانے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ ان کے لیے ماچس کی ڈبیا نہیں تھی، وہ تو فاتح خیبر کے لیے ماچس کی ڈبیا بنایا گیا تھا۔
یعنی چھوٹی سی چیز بنائی گئی ہے جسامت کے لحاظ سے، مگر یہاں پر تو جسامت کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے کس قدر وزن ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ 7 اور لوگ تھے، 8 لوگ مل کر کے دروازے کو پلٹا نہیں سکے۔ کیا ہے؟ 8 لوگ مل کر کے دروازے کو ہم پلٹا نہ سکے۔ ایک اس سے روایت میں ایک اور بڑی تعداد ملتی ہے جسے امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا ہے، ملا علی قاری نے اس میں ذکر فرمایا ہے، اور اس کو ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ روایت کیا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب، اب آپ دیکھیں پہلے والی جو روایت ہے 8 لوگ مل کر کے پلٹ نہ سکے، اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو رافع ہیں۔ اب اس کے دوسری حدیث کے راوی ہیں عن جابر ابن عبداللہ۔ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ جھوٹ کو عام کرنے والے؟ معاذ اللہ، کیا صحابہ جھوٹ کو عام کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، صحابہ جھوٹ کو عام کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں تو جھوٹ کو عام کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو خدا کا خوف ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ صحابی کا ہر قول ہمارے لیے حجت ہے، ان کے لیے وہ عدالت حاصل ہے، ان کے بول کو وہ حفاظت حاصل ہے۔ صحابی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اس لیے کہ صحابی جھوٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی جناب میں بول ہی نہیں سکتا ہے، اور جھوٹی بات وہ پیش کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا صحابہ جھوٹ کو عام کرنے والے؟ یہ صحابہ کیا دفاع کے نام لے کر کے اہل بیت کے شان میں تنقیص کرنے والوں کے لیے ہے کہ دلیل روایت تو صحابہ ہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے دروازے کو اکھاڑا، دروازہ اتنا وزنی تھا، یہ خود حضرت علی روایت نہیں بلکہ صحابہ روایت فرما رہے ہیں، گویا کہ بتا رہے ہیں لوگوں ہمارا نام لے کر کے اہل بیت کی شان پر حملہ کرنے والوں سنو، نہ تمہارا ہم سے تعلق ہے نہ ہم سے کوئی تمہارا تعلق ہے، تم ہمارے سے نہیں ہو، ہم سے نہیں ہو، نکلے ہوئے ہو دین سے اس طرح کہ جیسے تم کمان سے تیر نکلے ہوئے ہوتے ہو۔ خارجیوں کی یہ صفت ہے، گویا کہ تم خارجی ہو چکے ہو، ہمارے سے کوئی تمہارا تعلق نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے جب دروازے کو اٹھایا تھا، وَبَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَحْمِلْهُ 40 رَجُلًا، فرماتے ہیں یہاں پر سنو تو حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت تو 8 لوگوں سے زیادہ کی روایت ہے، 8 لوگوں سے زیادہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضرت مولا علی نے فتح کیا خیبر کو اور دروازے کو اکھاڑ کر کے آپ نے اس کو جنگ میں استعمال کیا تھا تو وہ دروازہ کیسا تھا؟ آپ نے جب دروازے کو زمین پر ڈال دیا تو اس کا حال ایسا ہے کہ 40 مرد اسے اٹھا نہ سکے۔ پہلے کیا روایت تھی حضرت ابو رافع کی؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ 7 لیڈیز تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہنے والا کہ بھئی لیڈیز کے پاس کہاں طاقت ہوتی ہے، وہ کہاں اتنے بڑے دروازے کو، بھئی بڑا دروازہ تھوڑا بہت بڑا ہوگا تو اتنا تو ماننا پڑے گا نا، 7 لیڈیز اور 1 مرد، یہ 8 لوگوں سے جو دروازہ پلٹ نہیں سکا، حضرت علی اس کو ہوا کا پتنگا بنا کر کے اڑا رہے تھے، ہاتھ میں لہرا کر کے بتا رہے تھے کہ یہ دیکھو دستے ید اللہ کی مظہر، جس شان سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، دستے ید اللہ کا مظہر جس دستے مولا علی کو بنایا گیا ہے وہ کیسے شان والا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا جن کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے ان کی طاقت و قوت کا کیا حال ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھائے ہوئے دروازے کو اب پھر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ 40 لوگ مل کر کے نہ اٹھا سکے، لم يحملہ 40 رجلا، فرمایا 40 لوگ مل کر کے اس کو اٹھا نہ سکے۔ تب صحابہ سچے کہ نہیں یہ خارجی لوگ سچے؟ صحابہ سچے۔ 400 سال پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ کتاب میں ہے، اور اس سے پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب میں، اور امام احمد ابن حنبل نے امام بخاری شریف لکھے جانے سے پہلے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب میں جب اس کا ذکر ہے تو وہ سچا ہوگا کہ یہ 1400 سال بعد پیدا ہو کر کے اہل بیت کی دشمنی دل میں پالنے والا سچا ہو سکتا ہے۔ لال رومال سر پہ ڈال لیے تو کیا وہ بڑا عالم ہو جائے گا؟
لال رومال پہن کے سر پہ ڈالیے، لمبا جھبا پہن لیے تو ہو گیا بہت بڑا میں عالم ہو گیا، علامہ محدث ہو گیا، فقیہ ہو گیا۔ عقل کے اندھے دین کے راستے پر چلنا بھی تجھے نہیں آتا ہے۔ امام ملا علی قاری وہ ہیں جو فقہ میں بھی امام ہیں، حدیث میں بھی امام ہیں، اور اکابر امام احمد ابن حنبل تو وہ امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ کے خود امام ہیں۔ ان کے طریقے پر چلنے والا ہدایت پر ہوتا ہے۔ وہ شان والوں نے یہ شان بیان فرمائی ہے، تم جیسے خارجی کتوں نے نہیں بیان فرمائی ہے۔ ایمان والوں نے ایمان کی جان حضرت مولا علی کی شان کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں، اس سے تھوڑا ضعیف روایت ہے، یعنی اس سے تھوڑا کم درجے کی روایت ہے۔ اس روایت میں کیا آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ثم اجتمع علیہ 70 رجلا فکان جہدهم ان اعادوا الباب۔ فرماتے ہیں اس کے بعد 70 لوگ جمع ہو کر کے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس دروازے کو انہوں نے وہاں پر لگایا۔ 70 لوگ مل کر کے جس دروازے کو آسانی سے اٹھا نہ سکے، حیدر کرار نے بائیں ہاتھ سے ہوا میں اٹھا کر کے بتا دیا، یہ وہ شان ہے جو اللہ کے شیر کو عطا کی جاتی ہے۔ اسد اللہ و رسولہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا، اللہ کا شیر حضرت علی کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شیر کی واقعی طاقت عطا فرمائی۔ شیر بھی جن کے صدقے سے طاقت پاتا ہوگا، یہ حضرت مولا علی کی بہادری و شجاعت ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، یہ طاقت و ہمت ہے جو انہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب اسی طریقے سے دیکھیں تو بہت ساری روایتوں میں ملتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔